صحت ہے نا تو بندہ سجدہ کر لے. میرے ساتھ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ میں بیڈ ریسٹ پہ چلا گیا. تقریباً 6-8 مہینے میں بیڈ پہ تھا. اس وقت میری جو سب سے بڑی خواہش ہوتی تھی نا وہ یہ ہوتی تھی کہ میں زمین پہ کسی طرح سجدہ کر لوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج صحت ہے، سجدہ کریں. کبھی مسجد میں جا کے دیکھیں جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ، ان سے پوچھیں کہ سب سے بڑی خواہش کیا ہے، وہ کہے گا زمین پہ مجھے سجدے کی توفیق ملے. آپ کو تو موقع ملا ہوا ہے. مال کمانے میں ہم اپنی صحت برباد کر دیتے ہیں، پھر صحت کو پانے کے لیے مال لگا دیتے ہیں، قصہ تمام ہو جاتا ہے. ایک سیٹھ صاحب تھے، میرے ایک دوست ہیں، وہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ فیلڈ سے ہیں، ندیم بھائی. تو مجھے ان سے کام تھا، بہت اچھے انجینئر ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ملنا ہے آپ سے، مجھے آپ کو ایک جگہ لے کے جانا ہے. کہنے لگے کہ یار ایک کام کرو، کل دوپہر میں آ جانا سائٹ پہ، بنگلو تیار ہو رہا ہے تو میں وہیں پہ ہوں گا، اور چھت بھرائی ہے تو بریانی کی دیگیں آئیں گی اور گرما گرم بریانی ہوگی. اس نے جو بریانی کا نقشہ کھینچا تو کچھ ہم بھی پھر بریانی کے ہاتھوں مجبور ہیں. تو مجھے کہنے لگے آپ آ جائیں، تو وہاں ہم بریانی کھائیں گے، آپ ظہر پڑھنا، ظہر کے بعد بریانی کھائیں گے، اور اس کے بعد وہیں سے ساتھ نکل جائیں گے. کیونکہ وہ جو جس کا گھر بن رہا ہے سیٹھ صاحب آئے تو مجھے ان سے ملنا ہے، تو میں ہٹ نہیں سکتا، تو آپ آ جاؤ. تو میں نے کہا چلو یار کام بھی اپنا ہے تو چلتے ہیں. میں گیا وہاں پہ بیٹھا جا کے، تو دیگیں آ گئیں، اور مزدور جتنے تھے وہ گرمی، ایسی سخت گرمی، مطلب پسینہ پسینہ. اور کسی نے وہ تھال، جب شروع ہوئی دیگیں تو وہ تھال پہ کھانا کھانا شروع کیا، اور اتنے میں وہ سیٹھ صاحب آ گئے جن کا بنگلو تیار ہو. تو وہ جو میرا دوست تھا اس نے کہا یہ ہمارے تسلیم بھائی ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، مطلب جو ایک تعارف ہوتا ہے. مجھے ان کے ساتھ بٹھا دیا، ہم دونوں بیٹھ گئے، آپس میں بات کرنے لگے. مزدور کھانا کھا رہے ہیں. اتنے میں کھانا ختم ہوا، اور وہ سیمنٹ کی جو بوریاں ہوتی ہیں کسی نے یوں نکالی اور کسی نے یوں نکالی، کوئی یہاں لیٹ گیا کوئی وہاں لیٹ گیا. سیٹھ صاحب یوں دیکھ رہے ہیں ان سب کو بڑے غور سے. مجھے کہہ رہے ہیں تسلیم صاحب آپ نے دیکھا ان کو؟ میں نے کہا ہاں میں نے دیکھا. کہہ رہے انہوں نے کیسے کھانا کھایا؟ میں نے کہا مزدور تو بھائی ایسے ہی کھاتے ہیں، ہم تو صبح شام دیکھتے ہیں ان کو. کہہ رہے نہیں، اور پھر یہ دیکھیں، یہ دیکھو، یہ سو رہا ہے، یہ خراٹے لے رہا ہے. ہاں تو مزدور ہے، تھک گیا. کہنے لگے میں آپ کو بتاؤں، اس سیٹھ صاحب نے جو بات کی وہ بات سننے والی ہے. کہنے لگے تسلیم صاحب 10 سال ہو گئے مجھے، میرے پاس کتنا پیسہ ہے مجھے خود بھی نہیں پتا، لیکن 10 سال ہو گئے میں بوائل کھانا کھاتا ہوں، ابلا ہوا کھانا، اور میں رات کو بغیر میڈیسن کے سو نہیں سکتا. کہنے لگا تسلیم صاحب کوئی مجھ سے میری ساری دولت لے لے اور مجھے یہ والی دولت دے دے، میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں اور رات کو چین سے سو جاؤں، مجھ سے سب کچھ لے لے کوئی. کبھی جا کے ہاسپٹل چکر لگائیں، جو بیچارے مریض وہاں ہوتے ہیں ان سے پوچھیں، وہ کہیں گے سب لے لو سب لے لو، بس ہمیں صحت دے دو. کبھی کوئی شخص وینٹ پہ پڑا ہو نا، اس سے جا کے پوچھ لیں بس ساری دنیا لے لو، بس مجھے یہاں سے نکالو کسی طریقے سے. کینسر کے مریض ہیں، کیسے کیسے مریض ہیں. کبھی وزٹ تو کریں. ہمیں اللہ نے صحت عطا کی اور ہم اس کی قدر نہیں کرتے. میرے ایک دوست ہیں حاجی اقبال طیب صاحب، وہ ایک دعا مانگا کرتے تھے، علامہ صاحب بڑی خاص دعا ہے، میں چاہتا ہوں یہ ہم بھی اس دعا کو اپنا لیں. کبھی کبھی کسی سے ایسی بات مل جاتی ہے کہ وہ فقیروں والی بات ہوتی ہے. سبحان بھائی انہوں نے جو بات بتائی نا، میں نے کہا عائشہ صاحب کیا مانگتے ہیں ہر نماز کے بعد آپ؟ کہنے لگے میں ایک دعا ضرور مانگتا ہوں کہ یا اللہ جب تک میں زندہ رہوں 5 وقت با جماعت کھڑے ہو کر مسجد میں نماز ادا کروں. دعا کیا مانگی؟ یا اللہ جب تک میں زندہ رہوں 5 وقت با جماعت کھڑے ہو کر نماز ادا کروں. اللہ اکبر، کیسی خوبصورت دعا. سب چیزیں آ گئیں اس میں.
اس میں صحت بھی آ گئی، ایمان بھی مل گیا، نماز کی توفیق بھی، سجدوں کی تو کھڑے ہو کر تا حیات جب تک زندہ رہوں۔ اللہ اکبر، اللہ، کیا خوبصورت دعا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جب تک ہماری زندگی ہے اللہ تعالی کھڑے ہو کر ہمیں بھی باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔